اچھا جی، آج ایک بندے کی کال آئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیشین آیا ہے اور ہماری مشین کی جو ایک چیز ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ اس نے 2000 سے 2500 روپے بتایا ہے اور اس نے کہا کہ کمپلین کے پیسے جو ہے وہ میں الگ لوں گا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں اور میں آ کے چیک کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو وہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے وہی میں جو ہے وہ ٹھیک کر دوں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، میں آ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے بیگ کے اندر یہ ڈرل مشین رکھی اور بیگ کا سامان پورا کیا اور میں جی چلا گیا جی مشین ٹھیک کرنے۔ اور میں جب وہاں پہ مشین ٹھیک کرنے گیا تو جب میں نے جا کے دیکھا تو جو ٹریم والی سائز کی جو بیس ہے وہ ٹوٹ گئی تھی انہوں کی۔ اور جب جا کے میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا چلو یہ تو آپ کا یہی ریپیئر ہو جائے گا، کیونکہ مجھے پتہ تھا، وہ میں نے فون پہ ہی سمجھ لیا تھا کہ ان کی مشین کا جو ہے وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ڈرل مشین جو ہے وہ میں نے اپنے بیگ میں رکھ لی تھی تاکہ وہاں جا کے جو ہے وہ مجھے کسی سے مانگنی نہ پڑے، یا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے مجھے سوراخ کرنے والی کی ایسی جگہ نہ ملے۔ ویسے تو یہ سوراخ جو ہے وہ کاویے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کاویے کی جو آگے جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی بٹ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے ڈرل مشین جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو اس لیے میں نے ڈرل مشین جو تھی وہ بیگ کے اندر رکھ لی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آ کے نا آپ کی یہی جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، ان کو مکینک نے بتایا کہ 2500 سے 2000 روپے کی یہ آپ کی بیس ڈلے گی اور کمپلین فیس جو ہے وہ میں الگ سے لوں گا، یعنی کہ میکسیمم جو ہے وہ 4000 کے راؤنڈ باؤنڈ جو تھا وہ خرچہ تھا ان کا، مکینک بتا کے گیا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو یہی ریپیئر کر دوں گا۔ میں نے اپنی ڈرل مشین کے ساتھ اس کا سر جی کیا جی سوراخ، اور سوراخ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی آئرننگ سٹور تھا، وہاں سے جو ہے وہ میں نے 10 روپے کا ایک سوتر کا 1.5 انچ کا قابلہ لیا، وہ چھوٹا سا قابلہ ہوتا ہے، وہ لے کے جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ آر پار کر کے یہاں پہ جو ہے وہ میں وہ جگاڑ جو ہے وہ لگا دیتا ہوں، وہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مسئلہ نہیں کرے گا۔ اب جو میں سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی سوراخ، اور اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ 10 روپے کا جو نٹ دیا تھا وہ میں نے 1.5 انچ کا لیا ہے اور وہ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ یہاں پہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا چوڑائی میں سوراخ کو جو ہے وہ کرنا ہے، تاکہ نٹ جو ہے وہ جو لگانا ہے وہ تھوڑا سا آگے باڈی کے اندر بیٹھ جائے، کہ تھوڑا سا باہر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ٹرے کو اندر باہر کرتے وقت جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ تنگی ہو، یا ٹرے جو ہے وہ اندر باہر جو ہے وہ صحیح سے لگے نا۔ اب آ گیا جی مارجننگ سٹور پہ، یہاں سے میں نے لیا جی 10 روپے کا وہ پیچ، یہ آ گیا جی پیچ، یہ 1.5 سوتر کا ہے، سوری ایک سوتر کا ہے اور 1.5 انچ کا ہے، اور یہ اس کو بھائی کو جو میں نے دیا جی 10 روپے، اور 10 روپے دینے کے بعد میں اس کو لے آیا جی مشین کے اوپر، اور مشین پہ لے کے جو ہے وہ میں نے اس کی جو ہے وہ فٹنگ کر دی۔ اچھا، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کیس آپ کے ساتھ بھی یہ والا مسئلہ آ سکتا ہے کبھی نہ کبھی، تو آپ جو ہے وہ اپنے مکینک سے کہیں پہلے نمبر پہ، سوری، اگر آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اگر یہ آپ کام خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کل کو آپ کا بھی مکینک ٹیکنیشین آ کے کہتا ہے کہ جی اس کے تو بیس پوری چینج ہوگی، یہ نہیں اب رکے گا، یہاں پہ لگے گا نہیں، یا یہ فلانٹ یا جو بھی وہ کہتا ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے مکینک کو میری یہ ویڈیو دکھائیں اور اس کو کہیں کہ یہ والا آپ کام کرو جو اس ویڈیو میں نے کیا ہے نا، آپ اس سے یہ والا کام کروائیں، تو آپ بجائے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیس چینج کروائیں۔ اب یہ جو میں نے اس کا یہ جگاڑ لگایا ہے نا، اب یہ مشین آپ کی جو بیس ہے وہ سر یہ ٹوٹ جائے، جو بھی ہو جائے، سکریپ ہو جائے مشین، لیکن میرے خیال سے یہ میرا جو جگاڑ ہے یہ ہلے گا نہیں، اب یہاں کہیں سے جائے گی نہیں بیس، تو اب آپ ایسے کر کے یہاں پہ اس سے نٹ لگوائیں، اور 1.50 روپے کا، اب یہ 10 روپے کا میں نے پیچ لیا، کہاں 2000 روپے اور کہاں جو ہے وہ 10 روپے۔ اب یہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دیا تھوڑا سا نوز پلاس کے ساتھ۔ اب یہ میں ٹرے لگا رہا ہوں، ٹرے بالکل جو ہے وہ صحیح لگ رہی ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ مشین کو آن کر کے بھی چیک کرواتا ہوں کہ یہ لفٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو پیپر نکال کے جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ اس کو میں تھوڑا سا، مجھے یہ لوز لگ رہا ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ میں تھوڑا سا اور ٹائٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد نا یہ پیچ تھا 1.5 انچ کا، لیکن آپ نے لینا ہے 1 انچ کا، 1.5 انچ کا تھا، اس لیے میں نے کور لگ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے کور میں سے بھی تھوڑا سا سوراخ کر دیا تاکہ کور کو آسانی سے جو ہے وہ لگ جائیں۔ آپ نے لینا جی 1 انچ کا، میرے خیال سے کافی یہ بہتر رہے گا، 1 انچ کا یہ والا 1 سوتر کا قابلہ لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ لگائیں۔
اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کے لگاتا ہوں جی دونوں پیچ، اور اس کے بعد کرتے ہیں جی مشین کو آن، اور مشین کو آن کر کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اب جو ہے وہ یہ وہ والا مسئلہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ویسے تو آپ کو اگر تھوڑا بہت میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اب دوبارہ آئے گا نہیں، کیونکہ جس طرح کہ اس کا میں نے جگاڑ لگایا ہے نا، اب وہ مشین جو ہے وہ مسئلہ کرے گی نہیں۔ اچھا، اب کرتے ہیں جی مشین کی پاور کیبل لگاتے ہیں اور مشین کو کرتے ہیں آن، اور آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی اب یہ مسئلہ کلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جس بھائی کی یہ میں مشین کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس نے یہ دیکھیں جی میرے لیے برفی بھی لے کے آئے۔ اس نے کہا جی آپ نے ہمارا 2000 روپے کا کام جو ہے وہ 10 روپے میں کر دیا، اس لیے آج جو ہے وہ ہم آپ کو برفی کھلائیں گے۔ تو وہ بندہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے میرے لیے جو ہے وہ یہ برفی لے کے آیا کہ جس کے میں نے 2000 روپے بچا دیے، اپنی کمپلین فیس لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میں ان کا 10 روپے میں کام کر کے واپس آ گیا۔ اچھا جی، اب یہ مشین ہوگی جی آن، اور مشین آن ہونے کے بعد میں ٹرے آپ کو باہر نکال کے دوبارہ لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اب ٹرے جو ہے وہ لفٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو ٹرے کو کھولی، یہ دوبارہ لگائی، اور یہ دیکھیں کہ اس کے جو سائز ہیں وہ آ رہے ہیں، اب بالکل کام کر رہی ہیں۔ اب اسٹارٹ والا بٹن دبا کے آپ کو پرنٹر نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ پرنٹر بھی باہر نکلتا ہے یا نہیں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز جہاں آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔